السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بچوں، خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت جو چل رہی ہے ہماری، اس کے ہم نے 3 سوال کر لیے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ آج ہم چوتھا سوال جو ہے وہ کریں گے۔ چوتھا سوال کیا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں جان، مال اور عزت کی اہمیت پر روشنی ڈال لیں۔ یہ پیج نمبر ہے 45۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ اسی پیج کے شروع میں ہے، 45 پیج کے شروع میں ہی ہے۔ اوپر دیکھیں آپ، جان، مال اور عزت کی حرمت۔ عرب میں جان، مال اور عزت کی کوئی ضمانت اور حفاظت نہ تھی۔ جو جس کو چاہتا قتل کر دیتا اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا۔ اس طرح کسی کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ حقیقت میں ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی صورت میں وجود میں آ سکتا تھا جب جان، مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو۔ اچھا جی بچوں، ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے۔ جان، مال اور عزت کی حرمت۔ عرب میں جان، مال اور عزت کی کوئی ضمانت اور حفاظت نہ تھی۔ جو جس کو چاہتا قتل کر دیتا اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا۔ اس طرح کسی کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ حقیقت میں ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی صورت میں وجود میں آ سکتا ہے جب جان، مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو۔ میں نے بچوں آپ کو ریڈنگ کے وقت بتایا تھا کہ عرب میں لڑائی کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 لوگ جا رہے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کر، ایک آدمی کا گھوڑا ایک سے آگے نکل گیا تو اسی بات پر لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی بات پر لڑائی، اور وہ لڑائی کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا، پھر اس کے گھر والے آتے تو اس کو قتل کر دیتے۔ ایسے چلتے چلتے وہ لڑائی ایک عرصہ تک ان کی چلتی رہتی۔ حالانہ وجہ کیا ہے کہ 2 آدمی جا رہے تھے، ظاہر بات ہے سواری ہے، ایک نے تو آگے نکلنا ہے، تو وہ اتنے جاہل پن ان لوگوں کے اندر تھا کہ وہ اتنی بات پر لڑائی کرتے تھے۔ 2 آدمی ہیں، اپنی جانوروں کو چروا رہے ہیں، بکریاں وغیرہ چروا رہے ہیں، تو کنویں پر آئے ہیں، تو اگر ایک نے پانی پہلے پلا لیا اپنے جانوروں کو تو اسی بات پر لڑائی ہوئی، اور وہ لڑائی سالوں سال چلتی رہتی تھی۔ جس کو چاہا ایسے ہی بغیر وجہ کے قتل کر دیا، کوئی ان کے اندر سکون اور امن نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو جو ہے ایک اچھی تعلیم دی، جس سے یہ اتنا اچھا معاشرہ، اتنے اچھے لوگ بن گئے کہ جو ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، یہی ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک جنگ کا واقعہ ہے جس میں کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ زخمی ہو جاتے ہیں، اور ان کا زخم بھی اتنا گہرا ہوتا ہے کہ بالکل یعنی وہ موت کے قریب ہوتے ہیں۔ تو تقریباً یہ 6 یا 7 صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ درد کی وجہ سے آواز نکالتا ہے اور پانی مانگتا ہے، تو ساتھی ان کے لیے پانی لے کر آتے ہیں، تو اتنے میں جو ساتھ ایک اور زخمی ساتھی پڑا ہے اس کی آواز آ جاتی ہے، وہ پانی مانگتا ہے۔ تو یہ جو پہلے والا آدمی ہے یہ پانی پیتا نہیں ہے، حالانکہ اتنی تکلیف میں ہے، موت کا وقت قریب ہے، تو کیا کرتا ہے کہ پانی جو ہے وہ کہتا ہے میرے دوسرے ساتھی کو پلاؤ۔ تو اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک اور زخمی پڑا ہوتا ہے، اس کی آواز آ جاتی ہے تکلیف کی وجہ سے، وہ پانی مانگتا ہے، تو وہ پانی جو ہے وہ اس کے پاس لے جاتے ہیں۔ ایسے کرتے کرتے کسی ایک نے بھی پانی نہیں پیا اور سارے کے سارے جو ہیں وہ ایسے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے جو یہی لوگ پہلے ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے، اور اب دیکھیں ان کی کیا صورتحال ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے یہ یاد کرنا ہے۔ سوال کیا ہے ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں جان، مال اور عزت کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ اس کا جواب ہے جان، مال اور عزت کی حرمت۔ عرب میں جان، مال اور عزت کی کوئی ضمانت اور حفاظت نہ تھی۔ جو جس کو چاہتا قتل کر دیتا
اور جس کا مال چاہتا چھین لیتا۔ اسی طرح کسی کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ حقیقت میں ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی صورت میں وجود میں آ سکتا ہے جب جان، مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے اس کو اچھی طرح یاد کریں گے۔